الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وجاءوا آباءهم عشاء يبكون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر ومن لم يستسلم بقضائي لم يصبر على بلائي ومن لم يشكر على نعمائي فليتخذ ربا سواه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ یوسف کی چند آیات پیش کی اور چند احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کے ذمے میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَمَن لَّمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِي فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَاهُ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے فیصلے کو تسلیم نہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہے کہ جو میرے فیصلے کو نہیں مانتا گویا تقدیر کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جو جب ہم کسی بندے پر کسی انسان پر بیماری یا پریشانی بھیجتے ہیں، ڈالتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں تو اس پر صبر نہیں کرتا. نمبر 3. جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَاهُ، پس ان کو چاہیے کہ دوسرا رب اختیار کر لیں. حدیث مختصر ہے، بات اس کے اندر اتنی جامع ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 3 چیزوں میں سے
ان 3 باتوں کو اگر نہیں مانتا یا ان 3 باتوں پر اس کا ایمان نہیں ہے، ان 3 باتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَاهُ، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا رب اختیار کر لے۔ گویا وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا، اللہ کے فیصلے کا انکار کرنے والا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم ان باتوں کو انکار کرنے والے ہیں یا اقرار کرنے والے ہیں؟ ہم ان باتوں پر چلنے والے ہیں یا ان سے دوری اختیار کرنے والے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَاءِ، تقدیر کے فیصلے کو جو تسلیم نہ کرتا ہو، تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس کا انکار کرنے والا ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تقدیر کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مقدر میں جو چیز لکھی ہے، جس کے قسمت میں جو چیز عطا کیا ہے، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور ان کو دیتا ہے اور ملتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اکثر کا اصل مقصد میرا کہنے کا یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کی مقدر کے مطابق دیتا ہے، چاہے عالی شان بنگلہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے عالی شان مقام اور مرتبہ کیوں نہ ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقدر کی اس کو دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جو اس سے انکار کرنے والے، ان سے جلنے والے، ان سے حسد کرنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی مقدر کی روزی کو اس کو دیا ہے، دولت اس کی قسمت سے دی ہے، اور نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کے نصیب سے عطا کرتا ہے، اس کی مقدر کا عطا کرتا ہے، اور اگر ہم ان سے جل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کا ہم اختلاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کا تقدیر کا جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے اس کا ہم انکار کرنے والے ہیں میرے عزیز دوستو۔ اور جو تقدیر کے فیصلے کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے، وہ انسان گویا کہ حسد کرنے والا ہے، اور وہ انسان نہ تو دنیا میں کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دنیا میں آگ میں بھی وہ انسان جلتا رہے گا جب تک زندہ رہے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کے عذاب میں بھی وہ انسان آخرت کے عذاب میں بھی جلتا رہے گا میرے عزیز دوستو۔ اور دوسری میں یہ کہ وہ حاسد انسان دنیا میں بھی اس کے لعنت و فٹکار کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہر فرشتے اس کو لعنت و فٹکار کے ساتھ یاد کیا جائے گا میرے عزیز دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد ابلیس نے حسد کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا ہے۔ قیامت تک اس کو جو ہے لعنت و فٹکار کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا۔ سب سے پہلا حاسد آخرت میں شروع ہوا، جنت میں شروع ہوا، اور وہ ابلیس نے کیا۔ اس کے بعد دنیا کے اندر آئے حابل اور قابل، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل، جو قابل نے جو حسد کیا اس کا بھی نام لعنت و فٹکار کے ساتھ لیا جا رہا ہے، قیامت تک لیا جائے گا میرے عزیز دوستو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، اور قیامت تک کے لوگ اس کو لعنت و فٹکار کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، یاد کرتے ہیں۔ قابل نے حسد کیا حابل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی لوگوں کے نظروں میں ذلیل و رسوا کر دیا، ہر لوگ اس کو ذلیل کی نظروں سے جو کہ لعنت و فٹکار کے ساتھ، ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کے نام کا ذکر کرتا ہے میرے عزیز دوستو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، آگے چلیے، اتنا ہی نہیں، دنیا میں اس نے، آخرت میں اس نے، اور آگے چلیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، اور ان کے بیٹے 12 کے 12 لڑکے ہیں، ان کے 11 بیٹوں نے حسد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی، ان لوگوں کو بھی ذلیل و رسوا کیا میرے عزیز دوست۔ میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے حاسد آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں جلتا رہے گا، دنیا بھی آگ میں اور آخرت میں بھی جلے گا میرے عزیز دوستو۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ یوسف کے اندر، واقعات کا ذکر ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے میرے ابو جان، ہم نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اللہ، جب اس خواب کا ذکر اپنے ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، وہ جان جاتے ہیں اس کے تعبیر. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹا اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. میرے عزیز دوستو، اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ ان کے جو 11 بھائی ہیں وہ تارے مراد ہیں، چاند اور سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں. جبکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ باحیات نہیں تھی. لیکن میرے دوستو، خالہ بھی جو ہے ماں کے مانند ہوتی ہے، اور حالانکہ ماں کے مانند ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خالہ سے نکاح کر لیا تھا. یہ تو ماں ہی ہوئی، ایک تو ماں کے درجہ اور دوسرے ماں کا مقام اور مرتبہ دیا. میرے عزیز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کا ذکر اپنے باپ سے کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. آپ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کا اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے وہ لوگ حسد کریں گے، جلن کریں گے، اور آپ پر کوئی ظلم کرنا بیٹھے، آپ کو ہلاک و برباد نہ کر دے. میرے عزیز دوستو، بہرحال کتابوں کے اندر آتا ہے اسی طرح سے ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا. یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئے. پہلے محبت کرتے تھے، لیکن جب یہ پتہ چلا، اس خواب کا تعبیر کا علم ہوا کہ ایک پیغمبر بنائے، ایک نبی ہونے والے ہیں، ایک نبوت سے نوازے جانے والے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اور محبت بڑھ گئی. ان کے بھائی لوگ حسد کرنے لگ گئے، اور اسی حسد کی بنیاد پر اپنے باپ کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے چال بازی کی، چاپلوسی کی. آپ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی آپ میرے چھوٹے بھائی کو ہم لوگوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، آپ بھیج دیا کیجیے، آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ہم کیا ان کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم تو ہمیشہ ان کے ساتھ تیار رہیں گے. میرے دوستو، حقیقت یہی ہے کہ حاصل انسان کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے. آپ سے سلام بھی کرے گا، دعائیں بھی کریں گے، گلے بھی ملیں گے، بات چیت بھی ہوگی، میٹھے میٹھے گفتگو بھی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میرے خلاف اس کے دل میں کیا آگ جل رہی ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہے. میرے دوستو، یہی چال بازی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دلاسا دلایا. اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جنگل میں چل دیے. کچھ دور تک گئے، اور کچھ دور جب جنگل میں پہنچے، ایک بھائی نے یوسف علیہ السلام کو چاٹا مارا. دوسرے بھائی کے پاس چپٹا، بھائی صاحب یہ والے بھائی مجھے چاٹا مار رہے ہیں. دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ بھی لات مار دیتے ہیں. یہ کے بعد دیگر 11 کے 11 بھائی کے پاس جاتے ہیں. ہر بھائی کوئی تپڑ سے، کوئی لات سے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں مارے آ رہے ہیں، جبکہ اس وقت کی عمر 10-12 سال کی تقریباً ہے. اور اس طرح کی بھائی لوگ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، کوئی کہتے ہیں جان سے مار دیا جائے، کوئی بھائی کہتے ہیں نہیں نہیں، یہودا ان میں سے جو بڑے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں اس کو جان سے مت ماریے، اس کو کنویں میں ڈال دیجئے، یا تو بھوکا تڑپ کر مر جائے گا، یا کوئی قافلہ والا آئے گا اس کو اٹھا کر کے لے جائے گا، کہیں دور لے جا کر کے کچھ ان کے ساتھ کرے گا، ان کو جو ہے فروخت کیسے بھی اس کے ساتھ معاملہ کر جائے گا، دور چلا جائے گا، ہماری نظروں سے اوجھل، ہمارے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. ہمیشہ حاسد آدمی کی پہچان نہیں ہے، وہ یہی چاہے گا کہ کبھی انسان ہم سے نظروں سے دور ہو جائے، یہ مقام اور مرتبے تک نہ پہنچے، ان کے جو ہے یہ عالیشان بنگلے نہ ملے، یہ گاڑیاں نہ ملے، یہ پیسہ نہ کمائے. یہ حسد کرنے والوں کی دل میں ایک کڑھن ہوتی ہے، اسی کڑھن والی آگ میں جلتا رہتا ہے. میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں چھوڑا، کنویں میں چھوڑ دیا گیا. میرے دوستو، قمیص کو اتار لیا، اور رات کے وقت میں حضرت
حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے، قرآن مقدس میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ رات کو آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور بکرے کو ذبح کر کے اس کے خون لگا کر کے قمیص میں یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جو ہے اور رونے لگے، 11 کے 11 بھائی جب گئے تو روتے ہوئے گئے۔ یعقوب علیہ السلام گھبرا اٹھے، کیا بات ہے، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بولتے ہیں ابو جان، ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس رکھا تھا، ہم لوگ شکار کرنے کے لیے دوڑے، بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو قمیص کہیں پھٹا نہیں تھا، بھلے خون سے لت پت تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا بڑا ہی سمجھدار تھا کہ میرا بیٹا یوسف علیہ السلام کو کھایا تو صحیح، لیکن قمیص کو پہلے اتار لیا، اس کے بعد اس کو کھایا۔ یوسف یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ ایک چال بازی ہے، گویا کہ ان لوگوں کو یہ بھی ذہن میں بات نہیں رہی کہ ہم قمیص کہیں سے پھاڑ دیں۔ جب کوئی جانور کسی پر حملہ کرے گا تو ظاہر بات ہے قمیص بھی پھٹے گا، لیکن قمیص تو پھٹا نہیں ہے، قمیص صحیح سالم ہے، خون سے لت پت ہے۔ ان کے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائی ان کے میرے اور بیٹوں نے اس کے ساتھ چال بازی کی ہے، ان کو ہلاک کر دیا ہے یا کیسا ظلم کیا ہے اور قمیص کو صحیح سالم اتار کر کے لے آیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بس میں کیا تم لوگوں سے سوال کروں، میرے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، آپ جب انہوں نے ایسا ظلم کیا، حاسد کا کیا مقام مرتبہ ہوا، وہ میں یوسف علیہ السلام گئے، قافلہ نے اتارا، سرسری انداز میں مصر جیل میں گئے، پھر جا کر کے مصر کا بادشاہ بنے، پھر کافی عرصے کے بعد ایسے حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ یہ لوگ تنگ دستے ہیں، فقر و فاقہ کی حالت میں ہے۔ یقیناً جو انسان حسد کرنے والا ہوتا ہے کہ جلنے والا دنیا میں بھی جلتا رہے گا، کبھی وہ پنپ نہیں پائے گا، اور جس سے جلتا ہے وہ انسان پنپتا جائے گا، کھلتا جائے گا، کھلکھلاتا جائے گا۔ کبھی گالیشان بنگلے سے جل رہا ہے، کبھی مکان سے جل رہا ہے، کبھی پہناوے سے جل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اتنی سنگین بیماری ہے، اس بیماری کا کوئی علاج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس کا علاج ہے تو قرآن مقدس کی آیات سے ہے، اس کا علاج ہے تو احادیث مبارکہ سے ہے۔ حاسدین کا تعداد آج کے سماج میں اور ماحول میں زیادہ تر بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے، اگر جو حاسد کرنے والا ہے وہ ان سے نہیں جل رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی انعامات کا بھی منکر ہے، اس لیے کہ انعامات کو دینے والا، مقام اور مرتبہ کو دینے والا اللہ کا رب العالمین کی جانب سے ہے۔ کیا کوئی انسان کسی کو ماسٹر بنا سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی کو پروفیسر بنا سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی کو عالیشان بنگلے دے سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتا ہے۔ تو آپ اللہ کی دی ہوئی انعامات کا منکر ہے، آپ اللہ کی دی ہوئی انعامات، ارے اللہ نے اس کو دیا ہے، تم کون ہوتے اس سے انکار کرنے والے، اس کے انعامات سے جلنے والے؟ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کہ بے شک حسد کرنے والے کا نیکیاں، حسد کرنے والوں کے نیکیاں کما تاکل النار الحطب، ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے جس طرح کی آگ لکڑی کو برباد کر دیتی ہے۔ آگ میں اگر لکڑی کو رکھا جائے تو کیا وہ لکڑی صحیح سالم رہے گی؟ لکڑی آگ سے کوئی صحیح سالم نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح حاسد آدمی کا نیکیاں، حسد کرنے والے، جلن رکھنے والے کے نیکیاں ایسے ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک انسان کے دل
انسان کے دل میں لا یجتمعان فی قلب ابد، ایک انسان کے دل میں، ایک بندے کے دل میں دو چیز جمع نہیں ہو سکتا ہے، کیا؟ الایمان والحسد، ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان رہے گا تو حسد نہیں رہے گا، اگر حسد آ گیا تو ایمان دھیرے دھیرے چلا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایمان اور حسد دونوں چیز ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک سے ایک جو ہے اس کا عملی جامع ہے۔ اگر آپ، ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد۔ رشک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی نے عالیشان بنگلہ بنایا ہے، آپ نے کہا یا اللہ جس طرح اس نے عالیشان بنگلہ بنایا ہے، یا اللہ جس طرح آپ نے اس کو عالیشان بنگلے سے نوازا ہے، پروردگار عالم مجھے بھی ایسے ہی عالیشان بنگلے عطا فرما۔ آپ حسد نہیں، وہ ہو گیا رشک۔ حسد وہ ہے یا اللہ ان کے پاس جو بنگلے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے پاس ہونا چاہیے تھا، ارے یہ تو جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہونا چاہیے تھا، یہ کما کیوں رہا ہے، ارے یہ تو تباہ و برباد ہو جاتا۔ میرے دوستو، ایک دوسرے کے خلاف یہ سوچنے والا خود انسان کبھی نہیں پنپے گا۔ یاد رکھیں یہ چاپلوسی کتنا ہی کر لیا جائے، لیکن جو انسان حاسد ہوگا، حسد کرنے والا ہوگا، قیامت تک وہ زندہ رہے گا لیکن وہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، جس کے بھی دل میں ذرہ برابر بھی حسد کی طرف خیالات آ جائے، کسی کی دولت کو دیکھ کر کے تو فوراً یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اگر آ جائے تو توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ سے دعا کرے اللہ اس کو مزید ترقی سے نوازے۔ اگر آپ کے دل میں یہ دعا نکل جائے، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی نعمت کو دیکھ کر کے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے، مقام مرتبے کو دیکھ کر کے اگر آپ کے دل میں آ جائے یہ اس قابل نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ فوراً دعا کیجیے کہ اللہ جو مقام آپ نے دیا ہے اس سے مزید اس کو مقام سے نوازے، جو دولت اس کو دی ہے اس سے زیادہ ان کو دولت سے نوازے۔ جب یہ بات آپ کے دل میں آئے گی تو دھیرے دھیرے حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے حسد کرنے والا جلنے والا جلتا رہے گا اور پنپنے والا ہمیشہ پنپتا رہے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے گدا کو بادشاہی بادشاہوں کو گدا کر دے، یہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ گدا کو بادشاہی بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مولا تو جب چاہے تو کیا سے کیا عطا کر دے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے میرے دوستو۔ اس لیے کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے، مقام مرتبے کو دیکھ کر کے، بلندی کو دیکھ کر کے، گاڑی کو دیکھ کر کے، بنگلے کو دیکھ کر کے، کپڑے کو دیکھ کر کے، خان پان کو دیکھ کر کے میرے دوستو کبھی بھی نہ جلیں۔ اگر ہم نہیں جلیں گے، اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم